ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا حل ہے، مسجد مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، حیا مسئلوں کا حل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا، جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، عمل کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو، بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو ہاں تو اس سے پودا نکلتا ہے، سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو، پانی بہہ جاتا ہے،
نرم زمین پہ پانی ڈالو، پانی وہ جذب کرتی ہے، دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا. آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے. ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہ اسی میں پھنسے ہوئے. تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری. اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. کہ یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو و لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں. آج کس چیز پہ لگے ہوئے؟ موبائل پہ لگے ہوئے. تو یہ اس بات سے بے ڈر نڈر ہیں، یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے. کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں. افامنوا مکر اللہ. کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤ سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے. اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں، زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ دکان بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں. یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ بات دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. جہنمی کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں. وہ کون ہیں؟ ان کے دل ہیں، دل پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں. دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں. یہ جہنمی ہے. دوسری بات بتائی وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں. کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے. جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی. ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا. ہمیں روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہواؤں کو،
بارشوں کو، بادلوں کا نظام، اللہ کو نہیں پہچان رہے. آنکھ ہے پر دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ سے، استدلال کی نیت سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرما رہے ہیں ان کے کان تو ہیں پر سنتے نہیں. وہ سن تو رہے ہیں، ابو جہل سنتا تو تھا، سارے کافر سنتے تو تھے. کیا مطلب؟ ماننے کی نیت سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، دھیان سے نہیں سنتے، قبول کرنے کی نیت سے نہیں سنتے. ہاں یہ جہنمیوں کی وجہ سے بتائے جا رہے ہیں قرآن میں. دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بعض اوقات اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں. مال میں کامیابی نظر آئے، اعمال میں کامیابی نظر نہ آئے، یہ دل کا اندھا ہے، یہ دل کا اندھا ہے. نماز میں اسے نقصان نظر آئے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے گھات ٹوٹ جائیں گے، یہ دل کا اندھا ہے. سچ بولوں گا تو میرا نقصان ہوگا، یہ دل کا اندھا ہے. جھوٹ بولوں گا تو بچ جاؤں گا، یہ دل کا اندھا ہے. رشوت لوں گا تو میرے گھر کا نظام چلے گا، یہ دل کا اندھا ہے. چوری کروں گا تو میرا کام بنے گا، یہ دل کا اندھا ہے. ہاں تو جہنمیوں کو ویسے بتایا، دل ہے سمجھ نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اولئک کالانعام